لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد حسنین کاظمی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید زیرم علی رضوی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی سیرت معصومین علیہ السلام پر۔ ہم نے جانا کہ سیرت کیا ہے اور تاریخ کیا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک یہ کڑی ہے جس میں ہم آج بات کریں گے کہ سیرت معصومین علیہ السلام کو سمجھنے میں وہ کون سی رکاوٹیں ہیں۔ تو چلتے ہیں قبلہ کی جانب۔ جی قبلہ، ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ نے بڑی اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی اپنے ناظرین کو کہ سیرت کیا ہوتی ہے، تاریخ میں اور سیرت میں کیا فرق ہے، کیونکہ آج تک ہم یہ صرف سنتے آئے کہ سیرت جو ہے وہ سیرت شناسی کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن وہ سیرت نہیں تھی، در حقیقت وہ تاریخ تھی۔ تو قبلہ اس سلسلے میں آج بتائیے گا ہم ناظرین کو کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ہم تاریخ کو سیرت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ بہت شکریہ کہ آپ نے سیرت معصومین علیہم السلام کے ایک اہم ترین موضوع کو موضوع سخن قرار دیا ہے، اور اس سلسلے میں متعدد نشستوں کا آپ نے اہتمام کیا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی یہ ہمارا دوسری قسط ہے۔ سیرت شناسی کو جس انداز سے ہم نے عموماً سمجھا ہے، یا جس طریقے سے مختلف مصنفین نے جو کتابیں تصنیف کیں اور جس کے اندر سیرت شناسی کو لکھا ہے، تو وہاں جو مسئلہ درپیش آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ انہوں نے سیر کو تو لکھا ہے، سیرت کو نہیں لکھا ہے۔ یعنی کہ ائمہ معصومین کہاں پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑھے، کس انداز سے انہوں نے اپنے کہاں ازدواج کیا، کتنی اولادیں ہیں، اور اس انداز سے کہاں انتقال ہوا اور کہاں ان کا مزار ہے۔ بس یہاں پر آ کے ہماری سیرت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ یہ سیر تھی، سیرت نہیں تھی۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں سیرت النبوی کتاب اٹھائیے، سیرت حلبیہ اٹھائیے، سیرت ابی ہشام اٹھائیے، تو آپ کو اس میں سیر نظر آئے گی، نہیں نظر آئے گی تو سیرت نظر نہیں آئے گی۔ سیرت ائمہ علیہم السلام کے انداز عمل کا نام ہے، طرز عمل کا نام ہے، روش کا نام ہے، جس کو آپ یوں کہیے کہ فارمیٹ کا نام ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ادارے کا جو اہم دستاویزات ہوتی ہیں، اس کا ایک خاص فارمیٹ ہوتا ہے، اور جو اس ادارے سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، جو ادارے کے اغراض و مقاصد کو جانتے ہیں، اور خاص یہ اس انداز کے دستاویزات کو جن کو شناخت ہوتی ہے، تو جب وہ ایک سادے پیپر کے اوپر بھی جب کچھ لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں اسلوب وہی اپناتے ہیں جو ادارے کا ہے۔ جس طریقے سے میں اپنے جوانوں کو ایک ایگزامپل اکثر دیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ کوئی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں جو کہ ڈاکیومنٹ مینجمنٹ سے متعلق ہے، تو اب اگر آپ نے اس میں کوئی ٹیمپلیٹ یوز کر لیا ہے، تو جب آپ ہیڈنگ ڈالیں گے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کا فونٹ سائز کیا ہوگا، بس آپ اتنا بتائیں گے کہ یہ ہیڈنگ ہے، باقی کام جو ہے وہ فارمیٹ خود جانتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چونکہ فارمیٹ اور ٹیمپلیٹ وہ سافٹ ویئر وہ جانتا ہے، اسی لیے وہی ٹیمپلیٹ جو ہے وہ آگے تک جو ہے وہ استعمال رہتا ہے۔ ائمہ معصومین کے ساتھ معاملہ یہی ہے، اور وہ یہ کہ ایک عام انسان کے لیے رسول اللہ کی جو سنت تھی وہ ان کا عمل تھا، اور چونکہ 11 ہجری میں رسول اللہ پردہ فرما گئے، تو اب جو امت کا عصمت سے تعلق تھا وہ گویا 11 ہجری تک رہا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اب جو 11 ہجری کے بعد کے معاملات ہوں گے، اور وہاں اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش آیا تو وہاں پر امت کو یہ نظر نہیں آ سکے گا کہ اگر سنت رسول یہاں ہوتی تو کیا ہوتی۔
تو امام علیہ السلام کی موجودگی سے امت کو یہ فائدہ حاصل رہا کہ جو ائمہ کے در سے منسلک رہے کہ انہوں نے جو عمل انجام دیا تو وہ عمل فقط یوں عمل کے طور پہ نہ رہا، بلکہ وہ اس انداز سے رہا کہ اگر ہمارے جد ہوتے تو وہ یہ کرتے. بے شک. تو اس لیے کہ وہ اس شے کو جانتے تھے جو دوسرے نہیں جانتے. وہ اسلوب ہے، وہ روش ہے جو معصومین علیہم السلام پہچانتے تھے، جانتے تھے. اسی لیے مختلف مواقعوں پر انہوں نے جو امور انجام دیے وہ اس روش کے ذیل میں انجام دیے کہ اس وقت جو مہم ہے وہ کیا ہے. اسی لیے کوئی امام تلوار کھینچتا ہوا نظر آیا، کوئی امام صلح کرتا ہوا نظر آیا، اس لیے کہ موقع کی مناسبت سے انہوں نے رسول اللہ سے جو روشنی لی وہ امت تک اس انداز سے پہنچائی. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے متعدد رکاوٹیں ہیں کہ ایک عام انسان نہیں پہنچ پاتا اس مقام تک جہاں پر ائمہ معصومین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. مثلاً ایک عام انسان جب ائمہ معصومین کو دیکھتا ہے تو ان کو وہ اس انداز سے جو ان کی برتری اور فضیلت کا قائل ہے، جو انہیں امام معصوم جانتا ہے، تو وہ انہیں اس خانے میں رکھتا ہے کہ جس کا تعلق ایک عام انسان کی زندگی سے نہیں ہے. اس لیے کہ ان ہستیوں سے کچھ ایسے افعال صادر ہوئے ہیں کہ جو کہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا. اور یہی چیز ہمارے یہاں ان کی فضیلتوں میں بھی بیان ہوتی ہے، اور مناقب اور میلاد انہی چیزوں سے آپ کو پر نظر آتے ہیں. تو جو شخصیت نامہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ ایک ایسی شخصیت کا آتا ہے کہ جو کہ ما فوق الفطرت افعال انجام دینے والی ہے. تو وہ ہمارے پھر جو ہمیں جو مسائل درپیش ہیں اس معاشرے سے پھر وہ مطابقت نہیں رکھ رہے ہوتے کہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ سب چیزیں سامنے آیا ہیں اور وہ سب چیزیں بول بول کر اپنا تعارف کرا رہی ہیں، اور اگر کسی چیز میں زہر ہے مثلا اس کی طرف بھی ہاتھ کرے تو وہ بھی بولنا شروع کر دے، اور وہ سب چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں. تو پھر وہ جو ہے عمل انجام دیتے ہیں اور ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک ایسا شخص میرے لیے کیسے نمونہ عمل ہو سکتا ہے؟ میرے لیے تو وہی نمونہ عمل ہوگا کہ جس کو نہ معلوم ہو، اور پھر وہ میدان کارزار میں اس طرح سے قدم رکھے کہ اس کو اس بات کا قوی احتمال ہو کہ میری شہادت بھی ہو سکتی ہے، قتل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، اس قتل کے ہونے کے باوجود وہ اس کارزار میں اتر جائے تو پھر یہ واقعتاً کمال ہے. اگر ایک شخص کو پتہ ہو کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے کچھ ہونا ہی نہیں ہے، تو پھر تو وہ اگر قلب لشکر میں بھی چلا جائے تو اس میں کیا کمال ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ایک مشکل مرحلہ ہے وہ یہ کہ ہم نے ائمہ معصومین علیہم السلام کی جو ولایت تکوینی ہے فقط اس کو اہم رکھا ہے، اور ولایت تشریعی کو ہم نے ہلکا کر دیا ہے یا اس سے صرف نظر کر دیا ہے. وہ زندگی جو کہ ان کی ولایت تکوینی سے متعلق تھی وہ تو ہم نے بیان کر دی، لیکن وہ زندگی جو ولایت تشریعی سے متعلق ہے اس پہ نظر نہیں، اس پر ہم نے نظر نہیں کی. تو ایک بہت بڑا حصہ ائمہ معصومین علیہم السلام کا ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا. تو اب جب وہ اوجھل ہو گیا تو ہمیں ایسا لگا کہ ہم سیرت شناسی کو اس انداز سے ہم پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. دوسری طرف اگر ہم اس میں نظر کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ائمہ علیہم السلام نے متعدد مقامات کے اوپر تقیہ کی روش کو اپنایا ہے. قبلہ تقیہ کو تھوڑا سا وضاحت فرمائیے گا. تقیہ بیسیکلی یوں کہہ لیجئے بنیادی طور پر اس کا روٹ تو قوا سے نکلے گا، بچانے کے معنی میں آئے گا. اسی سے تقویٰ ہوتا ہے، اسی سے تقیہ ہوتا ہے. تقویٰ اور تقیہ میں فرق کیا ہے؟ دونوں بچانے کے معنی میں آتے ہیں، محفوظ رکھنے کے معنی میں آتے ہیں. بالکل. بس فرق صرف اتنا ہے کہ تقویٰ سے ایمان بچتا ہے اور تقیہ سے جان بچتی ہے. سبحان، بہت اچھا. تو جب مومن اپنی جان اور مال بچانا چاہتا ہے، عزت آبرو بچانا چاہتا ہے تو تقیہ کر لیتا ہے، اور جب ایمان بچانا چاہتا ہے تو وہ تقویٰ کا سہارا لیتا ہے.
دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو جان بچائی جا رہی ہے اور جو مال بچایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ عزت اور آبرو بھی اگر بچائی جا رہی ہے، واجب ہے، لیکن کیا اس کو بچانے سے دین تو خطرے میں نہیں آ رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری آبرو بچ رہی ہے لیکن دین بے آبرو ہو رہا ہے، تو وہاں پر پھر جائز نہیں ہوگا کہ آپ تقیہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو دین کی آبرو کے لیے، دین کے استحکام کے لیے، دین کے استمرار کے لیے اگر آپ کو اپنی جان بچانی پڑے کوئی ایسا کلمہ کہہ کر کے جو کہ حق نہ ہو، جائز ہے۔ سبحان ایسا کلمہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا کہ جو کہ آپ کی فقط زبان پر ہے لیکن دل سے وہ نہیں ہے، دل میں ایمان ہے، لیکن زبان پر آپ نے کلمہ کفر جاری کر لیا کہ جان بچ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا دلوں کے حال جانتا ہے، انہو یعلم الجہر وما یخفا، وہ بھی جانتا ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور وہ بھی جانتا ہے جو ہم نے چھپایا ہوا ہے۔ تو اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ تو ائمہ معصومین علیہم السلام نے کئی مواقعوں کے اوپر تقیہ کیا۔ اب جب تقیہ کیا تو مورخ نے ان کو اس انداز سے جو دیکھ کر لکھا تو ایسا لکھا کہ انہوں نے تو کوئی عملی انجام نہ دیا، انہوں نے تو فلاں امام نے تو یہ کام نہ کیا، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ اگر وہ دقت سے کرتا تو وہ اپنا کام کر چکے ہیں، لیکن ظاہراً نہیں کر رہے ہیں، باطناً اور مخفی طور پر اپنے امور کو انجام دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ ائمہ علیہم السلام اپنے بہت سے مقامات کے اوپر تقیہ کی روش کو اختیار کرتے تھے، تو اس وجہ سے امام علیہ السلام کے جو امور ہیں وہ عوام الناس سے مخفی رہ گئے، لیکن جو ان کے قریبی اصحاب ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ کس میدان میں مصروف عمل ہیں۔ اپنی سرگرمیوں کو پوشیدہ رکھتے تھے، اس لیے عوام الناس کے سامنے وہ سرگرمیاں نہیں آ سکیں، تو امام علیہ السلام کا جو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے مثال کے طور پہ تو وہ سامنے نہیں آ سکا، اس لیے عوام الناس نے گویا انکار ہی کر دیا کہ ان امور کا امام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور اس کا ان کی سیرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم کوئی دنیاوی امور کی بات کریں تو کہیں گے نہیں امام کو اس کی کیا ضرورت تھی، یہاں تک کہ حکومت کی بھی اگر بات کریں تو ایک طبقے نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ حکومت تو ایک بری چیز ہوتی ہے، امام علیہ السلام جو ہیں وہ تو ایک مقدس ہستی ہیں، ان کو دنیا کی حکومت لے کے کیا کرنا ہے۔ یہ کچھ صوفی ازم کے نظریات ہیں کہ جو کہ مکتب تشیع کے اندر آئے ہیں، جبکہ مکتب تشیع وہ تشیع ہے کہ جس کی بنیاد صوفی ازم پر نہیں ہے۔ صوفیہ ایک الگ طبقہ ہے، ٹھیک ہے ان میں بہت سی جلیل القدر شخصیات ہیں جو گزری ہیں اور ان کی بہت سی باتوں کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس نظریے سے ہمارے مکتب کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں عرفان کے نام سے جانتے ہیں، عرفا کو جانتے ہیں، وہ ایک الگ ہے بحث، اور صوفی ازم ایک الگ بحث ہے۔ تو وہ جسے آپ رہبانیت کہتے ہیں یا جسے آپ کسی خانقاہ میں بیٹھ جانا اور دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، اس انداز کی زندگی کہتے ہیں، تو مکتب اہل بیت علیہم السلام میں یہ زندگی کوئی مقدس زندگی نہیں ہے کہ اگر یہ زندگی مقدس ہوتی تو حق رکھتے تھے رسول اللہ کہ وہ ایسی زندگی بسر کرتے کہ وہ ایک چار دیواری کے اندر رہتے اور لوگ فقط ان کے پاس جا کر ان کا ہاتھ چومتے اور ان کی زیارت کرتے اور واپس چلے جاتے۔ اگر یہ مقدس زندگی ہوتی تو رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام یہی زندگی اپناتے کہ وہ چار دیواری میں بند رہتے اور لوگ ان کے پاس جاتے، ان کی زیارت کرتے اور واپس چلے جاتے۔ لیکن یہ چیز نہ رسول اللہ کی زندگی میں نظر آئی، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم منتجبین کی زندگی میں نظر آئی، اور خاص ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں ایسی کوئی شے ہمیں نظر نہیں آئی۔ اسی لیے چھٹے امام ہوں یا پانچویں امام، اگر ہمیں وہ کہیں کسی زمین پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اور کوئی صوفی ان کے اوپر اس انداز سے اعتراض کر دیتا ہے کہ آپ نے خود کو دنیا میں مشغول کر لیا ہے، اگر اس حالت میں موت آ جائے تو آپ کیا جواب دیں گے پروردگار کو؟
تو آپ نے جواب یہی دیا کہ یہ جو میں نے اپنے آپ کو مشغول، مفہوم یہ ہے جب آپ کا کہ یہ جو میں نے مشغول کیا ہے اپنے، کہ اب مجھ پر اللہ نے میرے عیال کی کفالت کو واجب کیا ہے، تو اس کے لیے اگر میں یہ امر انجام دے رہا ہوں تو یہ عین عبادت ہے۔ اسی لیے رزق حلال کے کمانا، اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرنا، معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنا، یہ آپ کی اور میری شرعی ذمہ داری ہے۔ تو روحانیت اس کو ترک کرنے کا نام ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھی ہم نے اس کیٹیگری میں ڈال دیا کہ جن کا اس زمین دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ مولا علی علیہ السلام ہمیں فقط فتوحات میں تو نظر آ جاتے ہیں، لیکن وہ باغ میں کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ ہمیں اجرت کے اوپر کوئی کنواں کھودتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ ہمیں یہ والے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ہمیں وہ فقط تلوار چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا ہمیں وہ فقط مختلف اپنے معجزات دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو چونکہ امت نے دیکھے ہی فقط وہ معجزات یا سنے ہی ہوئی معجزات، اور وہ بھی خاص حد تک، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ان کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، اسی لیے وہ ہمارے لیے قابل تحسین نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا ایک فیکٹر ہے جو کہ پہلے ہی عنصر سے متعلق ہے، کہ امام علیہ السلام کی وہ زندگی جو کہ ان کی تکوینی زندگی ہے، اس سے ہم نے ایک طرف اعراض کر دیا۔ تیسری رکاوٹ ایک اور رکاوٹ ہے، اور وہ یہ کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ دین کی بقا، دین کا استمرار اور دین کا نفاذ ہے۔ یہ نفاذ ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نفاذ کیسے ہوگا، نافذ کیسے کریں گے، دین کا نفاذ کیسے ہوگا۔ تو یقیناً اس دین کے نفاذ کے لیے انہیں قوت چاہیے۔ یہ جو قوت چاہیے، یہ کون سی قوت ہے جو انہیں چاہیے؟ تکوینی قوت چاہیے یا تشریعی؟ اب اگر بات کہیں کہ تکوینی قوت کافی ہے، تو پھر تو کوئی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صرف ایک نظر کرتے، ایک اشارہ کرتے، وہ جن کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، تو کیا کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو اشارہ کر کے نہیں توڑا جا سکتا تھا؟ جب رسول اللہ نے آنکھ کھولی، تو مشکل باتیں ہیں اصل میں، یہ والی باتیں وہ ہیں کہ جو کہ ہم اس انداز سے بیان ہوتی نہیں ہیں، اور شاید امت بھی سننے کے لیے تھوڑی سی آمادہ بھی نہ ہو کہ ان کے عقائد کا مسئلہ ہے۔ اگر فقط یہی کام کرنا ہوتا تو میاں بس ایک نظر کافی تھی، بت خود دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنی پوری مکی زندگی میں کسی ایک بت کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 13 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے مکہ کی، یعنی کہ 53 ایئرس کے آپ ہیں، تب آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ آ گئے۔ 13 سال مکی زندگی، اور اب مدینہ کی زندگی گزر رہی ہے، یہاں تک کہ 8 ہجری آ جاتی ہے۔ 8 ہجری کا بھی نصف، یعنی رمضان المبارک کے اندر وہاں پہ جانا ہو رہا اور وہاں پہ مکہ فتح ہو رہا، تو کتنے سال ہو گئے؟ 13 وہاں کے جوڑیے، 8 یہاں کے جوڑیے، 21 سال ہو گئے۔ 21 سال تک کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے دیکھنے والی بات۔ توڑنا چاہتے، اشارہ کرتے، بت کی کوئی حیثیت تھی؟ لیکن یہ کام آسان تھا، اشارے سے بت توڑنا بہت آسان تھا، لیکن جو کام رسول اللہ نے کیا ہے یہ کام بہت مشکل تھا، اور وہ یہ کہ اب جب واپس مکے آتے ہیں اور مکہ فتح ہوتا ہے، تو یقیناً ان میں سے رکھے ہوئے بہت سے بت ایسے تھے کہ یہ جو میرے سامنے لشکر آیا ہے میرے ساتھ، یہ ایک زمانے میں یہی رہتا تھا، ان کے قبیلے والوں نے ہی بنائے تھے، تو وہ بت جو انہی کے قبیلے والوں نے بنائے تھے، انہی کے ہاتھوں سے توڑوا دیا۔ یہ کام مشکل ہے، یعنی رسول اللہ نے باہر کے بت کو بعد میں توڑا، پہلے توڑا ہے، اندر کے بت کو پہلے توڑ دیا ہے۔ یہ اندر کا بت اشارے سے نہیں ٹوٹتا ہے، تبلیغ سے ٹوٹتا ہے، ابلاغ سے ٹوٹتا ہے، دین کو پہچنوا کر ٹوٹتا ہے۔ تو رسول اللہ نے 23 سال کا عرصہ اوورآل، اگر 1 سال یہاں سے نکال دیجئے، 2 سال نکال دیں، تو تقریباً آپ نے 20 سال 21 سال جو آپ نے گزارے، اندر کے بت کو توڑ دیا، اور ایسا توڑ دیا کہ شرک کا خاتمہ کر دیا، بت پرستی کو نوچ کر پھینک دیا،
رسول اللہ نے امت میں سے، یہ آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا رسول اللہ کو۔ اسی لیے طائف میں پتھر کھائے وہ رسول اللہ جو چاند کو اشارے سے توڑ رہے ہیں، لیکن اپنی طرف آتا ہوا پتھر اسے اشارے سے روک نہیں رہے ہیں۔ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم کہ اگر چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن چونکہ انہی مسائل کا سامنا جو مجھے اور آپ کو ہے رسول اللہ کو بھی تھا، اور انہوں نے ان مسائل سے نبرد آزما ہوئے اور اپنے وظیفے پر عمل کیا۔ یہ زندگی میرے لیے قابل تأسیس ہے کہ زندگی میں، معاشرے میں جو تمہیں مشکلات آئیں، جو تمہیں آ رہی ہیں، تم نئے نہیں ہو، رسول اللہ کو آ چکی ہیں، ائمہ معصومین کو آ چکی ہیں۔ ان کی سیرت، اس سیرت سے مدد لیتے ہوئے اپنے امور کو آگے بڑھاؤ۔ یہ سیرت معصومین کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے جو میں اپنے ناظرین کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہیں سے آخری بات کو کرتے ہوئے اس چیز کو ختم کریں گے، اگرچہ یہاں پر بات اور بہت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ایک اور فیکٹر ہے کہ جس کو ہم نے دیکھا ہے، وہ ہے ہار جیت کا قانون۔ تو قبلہ، کیا دین کی تبلیغ میں ولایت تکوینی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ بہت اچھا اور بہت باریک سوال کیا ہے آپ نے کہ دین کی تبلیغ میں کیا ولایت تکوینی کا، یعنی کہ وہ اختیار جو اللہ خاص اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے؟ تو یہاں بات واضح ہے کہ دیکھیے، ایک شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور پیغام لایا ہوں۔ تو یہاں تین طرح کے افراد سے اس کا تعلق اور سامنا ہوتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو انہیں دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ واقعتاً خدا کی طرف سے، اس کی شخصیت کو دیکھ کر یہ پہچان لیتا ہے، جیسا کہ سلمان نے دیکھا اور پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھ کر تو نہیں پہچانتا، سوال جواب کرتا ہے، سوال کرتا ہے، جواب ملتا ہے، پھر سوال کرتا ہے، اور مختلف انداز سے ان کو آزماتا ہے، اور جب وہ انہیں اس آزمائش میں پورا پاتا ہے تو پھر اقرار کر لیتا ہے کہ واقعتاً آپ جو ہیں وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ یہ دوسرا طبقہ تھا۔ ایک تیسرا پست طبقہ ہے کہ جو نہ دیکھ کر پہچانتا ہے، نہ اس میں اتنی فہم و فراست ہے کہ وہ سوال کر سکے، اسی لیے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ کر کے دکھائیے۔ اچھا، اب اگر تو وہ کر کے دکھا دیجئے، اچھا یوں کر کے دکھا دیجئے۔ اور ہم نے دیکھا یہ ہے کہ عموماً یہ جو تیسرا پست طبقہ ہوتا ہے، کیونکہ شعور رکھتا نہیں ہے اور فقط ان چیزوں کے اوپر، کمالات پر ہی فقط اکتفا کرتا ہے، تو ان میں اکثر ایسے تھے کہ جب وہ کام کر بھی دیا گیا تو وہ ایمان نہیں لائے۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو متعدد مقامات کے اوپر انبیاء علیہم السلام نے پہلے تو درجے میں منع فرمایا ہے کہ نہیں، ایسا ہم زور دیا کہ اس کام کے بغیر جو ہم کہہ رہے ہیں یہ مان لو، لیکن جب بہت زور دیا گیا کہ نہیں آپ یہ کر کے دکھائیں، پھر آپ نے اس کام کو انجام دیا، اس لیے کہ اگر اس کے بعد بھی اگر جھٹلایا جاتا ہے تو پھر عذاب الہی سے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نبی جانتے ہیں کہ اس کے جھٹلانے کے بعد کیا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیسرا پست طبقہ جو فقط اس معجزے کو ہی بنیاد بنا کر ان کو دیکھنا چاہتا ہے، تو ہم نے جب اس چیز کو پڑھا تو ہم نے یہ سمجھا کہ جناب جب تک معجزہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک تبلیغ ہی نہیں ہو سکے گی۔ لیکن ہم نے ان دو طبقوں کو فراموش کر دیا کہ کچھ ایسے بھی طبقات ہیں کہ جن کا شعور وہاں تک ہے، بلند ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو کردار رہا بھی معجزے کا، وہ اس پیغام کے اندر تو کوئی کار فرما نہیں ہے، بس ان کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھو یہ کام تم نہیں کر سکتے، میں نے یہ کر دیا، کیوں؟ اللہ کی مدد سے کیا ہے۔ تو انہوں نے خود کا تعلق اللہ سے اس انداز سے بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں وہ کوڑھی کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہوں، مردے کو زندہ کر دوں گا، اور میں جو ہوں ایک مٹی سے پرندہ بناؤں گا، پھونک ماروں گا اور وہ پرندہ ہو جائے گی۔ چلیں گے تو ایک طرف کی بات ہو گئی۔ معجزے کے عنوان سے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تم نے جو ہے وہ کل کیا کھایا ہے، تم نے اپنے گھر میں کل کا کھانا تم نے کیا کھایا تھا، اور تم نے بچا کر کیا رکھا ہوا ہے، بچا کر کیا رکھا ہوا ہے یہ میں تمہیں بتا دوں گا۔
اب یہ میں نے اپنے گھر کے فریج میں کیا رکھا ہوا وہ امام مجھے وہاں سے بتا رہے ہیں یا نبی مجھے وہاں بتا رہے ہیں، تو پہلے درجے میں حیران ہو جاؤں گا کہ یہ بات آپ کو کیسے پتہ ہے. تو وہ یہی کہیں گے کہ دیکھو یہ غیب سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب یہ بات ہمیں معلوم ہے جو کہ غیب ہے، ہمیں نہیں معلوم، تمہیں کیا کھایا ہے تمہیں پتہ ہے، لیکن اگر ہم یہ بات جانتے ہیں تو گویا یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم غیب جانتے ہیں. اب ان کا شعور چونکہ کھانے میں ہی اٹکا ہوا تھا تو ان کو مثال بھی کھانے سے ہی دے دی، ان کو مثال یہاں سے دے کے سمجھا دی. تو جب ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس شخص کو تو یہی پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کل کیا کھایا تھا، یہ تو غیب جانتا ہے، پھر جب وہ یہ کہے کہ بس اب اگر تم یہاں پہ ہمارے علم کے اوپر ایمان لے آئے ہو تو جان لو کہ یہ دنیا آخری دنیا نہیں ہے، اس کے بعد ایک جہان ہے، اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، کہ اگر اس غیب کو ہم جانتے ہیں اس غیب کو بھی ہم جانتے ہیں. جیسے اس غیب پر تم ایمان لے کر آ رہے ہو، ہمارے غیب پر ایمان کا جتنا پروردگار عالم نے جو علم ہمیں دیا ہے، اگر تم اس پر ایمان لے کر آ رہے ہو تو وہ جو خبر ہم دے رہے ہیں وہ بھی ہمیں اسی پروردگار نے دی ہے. پوچھے گا نا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ یہ میرے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے، تو حضرت عیسیٰ یہی کہیں گے نا کہ مجھے میرے پروردگار نے بتایا ہے. تو وہی پروردگار جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے، وہی پروردگار مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اس عالم اور اس دنیا کے بعد کی زندگی میں ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کنیکشن ہے کہ جو جڑتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. تبلیغ جو کرنی ہوگی اس میں معجزے سے کام نہیں لیا جائے گا. تبلیغ میں تو آپ نے اپنے کردار کو سامنے رکھنا ہوگا، افکار کو سامنے رکھنا ہوگا، نظریات کو سامنے رکھنا ہوگا، اور جو تمام مسائل ہیں ان کا سامنا جو ہے وہ اسی انداز سے کر کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھانا ہوگا. قبلہ اسی سے ملتا ہوا ایک سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے کہ جو رسول اللہ کو فتوحات حاصل ہوئیں تو اس میں کیا غیبی مدد تھی صرف، یا ان کی جو عوامی طاقت اور قوت کا بھی اس میں کچھ عنصر تھا؟ جی ہاں، ایسا ہوا ہے کہ کچھ جنگوں میں غیبی مدد آئی ہے، لیکن پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ وہ غیبی مدد جو آئی بھی ہے وہ کب آئی ہے اور کس انداز سے آئی ہے. اس میں دو مطالب ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ پہلے درجے میں جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے انہیں گویا بلایا ہے جنگ کے لیے کہ میدان میں اترو، 2 ہجری کی بات کر رہے ہیں، جنگ بدر ہونے والی ہے، ان کے پاس اسباب ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے. سامنے 1000 لوگ ہیں، ان کے پاس 313، اور کتنے تو پیادہ ہیں، سواری پہ بھی نہیں ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ جنگ کے میدان میں آ جاتے ہیں. انہوں نے اکتفا کیا ہے کس چیز پر؟ جو ان کے پاس ہے، جو جس کے پاس ہے، جس انداز کا بھی ہے، بس اس نے اس کو لیا ہے، اور اس کے بعد جو میگزیمم یہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنا اس میگزیمم یعنی کہ جو انتہا تک یہ جو کام کر سکتے تھے اس انتہا تک انہوں نے اپنا کام کر دیا اور میدان میں آ گئے. اب پروردگار عالم کی طرف ان کی نظر ہے. اب ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم کی مدد آئی، لیکن یہ مدد فرنٹ پہ نہیں ہے، یہ مدد بیک پر ہے. سامنے مسلمان ہیں، فرشتوں کی مدد ہے، پیچھے ان کے ساتھ موجود ہیں، گویا لڑ یہی رہے ہیں، ان کی معاونت کر رہے ہیں فرشتے. وہ کرنا اگر فرشتوں نے ہی لڑنا ہوتا تو مسلمانوں کو جانے کی ضرورت ہی نہ تھی. تو اس سے تو یہ بات بھی ظاہر ہوئی نا کہ جب تک کہ وہ انسان خود میدان عمل میں نہیں آئے گا جب تک غیبی مدد بھی نہیں. ماشاء اللہ، یہی وہی وہ بات ہے جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کروں گا اور میدان عمل میں نہیں آؤں گا تو وہ جسے آپ غیبی مدد کہہ رہے ہیں وہ غیبی مدد بھی نہیں آئے گی. یعنی کہ جو غیبی مدد ہو بھی رہی ہے اس میں بھی یہ عنصر جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ یقیناً آپ اپنا کام کر چکے ہیں تو پھر وہ غیبی مدد بھی آ گئی ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے اب تو غیبی مدد آ گئی اور میں اپنا کام بھی کر چکا، لیکن ہوا یہ کہ جناب میں 313 پر مشتمل تھا اور وہاں 1000 کا لشکر تھا، تو بہرحال وہ ہو گیا کا. لیکن یہ اصول نہیں قرار پائے گا، یہ مسئلہ ہے. اصول یہ نہیں ہوگا کہ جناب کوئی پرابلم نہیں ہے بس ایک ہی لے کے چلے جاؤ، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اگر ایسا ہوتا اس قسم کی مدد جو ہے وہ
جو جسے یہاں بدر میں آ گئی، لیکن اگر یہ اصول قرار پاتا تو ہر مقام کے اوپر اسی انداز کا کام ہوتا. مثلا ہم نے دیکھا بعد کی جنگوں کے اندر، زیادہ دور کیوں جائیے، آگے آ جائیے نا. یہ تو 2 ہجری تھی، 3 ہجری کو احد ہوئی ہے. احد میں کیوں نہیں آئی غیبی مدد؟ اور آگے آ جائیے، خندق آ جاتی. خندق میں کیوں نہیں آگے غیبی مدد؟ خندق 40 روز گزر گئے، وہاں خیبر فتح نہیں ہو رہا، کیوں نہیں آ رہی غیبی مدد؟ دیکھیے اب یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خلوص پہ شک ہے، یوں نہیں، اصول نہیں ہے. اس لیے کہ نظام کو چلانے کے لیے، نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے یقیناً ہار جیت کا ایک قانون ہے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر 2 قومیں ایک جگہ اتر آئی ہیں میدان میں، 2 لشکر ایک میدان میں جمع ہو گئے ہیں، تو اس میں کون سا لشکر ہارے گا اور کون سا جیتے گا یہ دیکھنا ہوگا ہمیں. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی کھیل کا میدان ہے اور اس کھیل کے میدان میں 2 ٹیمیں ہیں جو اتر آئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر کون سی ٹیم ہارے گی اور کون سی جیتے گی؟ تو اس میں ہم کیا یہ تصور کر لیں کہ جناب یہ محض ایک اتفاق ہوگا کہ کوئی بھی جیت جائے، یہ بھی جیت سکتی ہے وہ بھی جیت سکتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. یہ ہار اور جیت اتفاقی نہیں ہے. جو جتنی ایفرٹس کرے گا اتنی، جو جتنی ایفرٹس کرے گا اس کو اتنا ملے گا یقیناً. وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. سبحان اللہ. انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی کی کوشش کرتا ہے. تو جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا ملے گا. اب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ٹیم جو ہے وہ تیار ہے، اس نے اپنا ہوم گراؤنڈ کیا، ہوم پریکٹس کی ہوئی ہے، اور پھر وہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ میدان میں اتری ہے. تو یقیناً اب قانون یہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ آمادہ بھی ہے، یہ پریکٹس میں بھی ہے، تو اس کو فتح نصیب ہوگی. لیکن اگر وہ ٹیم کے جو سوئی ہوئی ٹیم ہو، وہ پھر میدان میں نہیں جیت سکے. یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے بہت ساری آیات کی طرف بھی اگر ہم نے نظر کی تو کچھ آیات ہیں جو کہ ہمیں اس موضوع کی طرف لے کر جاتی ہیں. مثلا اگر ہم آل عمران کی آیت نمبر 149، 150 اور 151، ان تینوں آیات کے سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کا مفہوم سامنے رکھیں تو اس میں پروردگار عالم نے درمیان میں سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب، ہم نے جو ہے کافروں کے دلوں میں تمہاری ہیبت ڈال دی. تو یقیناً یہ ایک امر الہی ہے جو پروردگار عالم نے کیا، یعنی کہ کافروں کے دلوں میں تمہاری ہیبت ڈال دی. تم کم تھے، وہ زیادہ تھے، تو اس چیز کو کمپنسیٹ کیا پروردگار نے کہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، تو وہ پھر کم بھی ان کو بہت دکھنے لگے اس انداز سے. تو یہ امر یقیناً واقع ہوا ہے، غیبی مدد آئی ہے، لیکن یہ اصول نہیں قرار پایا. اس لیے کہ جو قرآن یہاں غیبی مدد کی بات کر رہا، وہ دوسری طرف یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم جو ہو لڑنے کے لیے جو کچھ قوت سے اور صحت مند گھوڑوں سے جمع کر سکو سو تیار رکھو. رباط الخیل، خیل کسے کہتے ہیں؟ خیل اس تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ کام آتا ہے. بار بردار والا گھوڑا نہیں، وہ جو بہت تیز رفتار گھوڑا ہوتا ہے جو چشم زدن میں یہاں سے وہاں پہنچ جائے. کہا ایسی سواریاں تیار رکھو، رباط الخیل. اور جس کو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان کو اپنی جو تم میں قوت ہو سکتی ہے اس کو تم تیار رکھو، آمادہ رکھو. یہ آیت کیوں ہے قرآن مجید میں؟ اگر غیبی مدد آنی ہے تو اس غیبی مدد کے مقابلے میں میری قوت کیا مانا؟ اس کا مطلب یہ ہے پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قوت مند دیکھنا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہے کہ تم خود اپنے زور بازو پر کھڑے ہو اور تم دشمن سے اس انداز سے نبرد آزما ہو. غیبی مدد اگر یہاں پر آئی وہ خدا کے اوپر ہے، چاہے تو بھیج دے چاہے تو نہ بھیجے. لیکن سوال یہ پیدا ہے کہ آپ اور میں کیا کر رہے ہیں. یہاں پر ایک اور چیز کو میں اپنے ناظرین کو خاص بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام جہاں تلوار کھینچ رہے ہیں، جہاں تلوار رکھ رہے ہیں، ادھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین تو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ایک ہڈن کیریکٹر ہے جو کہ پیچھے رہ گیا. وہ کون سا ہے؟ ہڈن کیریکٹر، نقاب دار کردار ہے.
جو امام علیہ السلام کو یہ کام کرنے پر گویا مجبور کر رہا ہے کہ جب یہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے تو مولا متقیان صفین میں تلوار کھینچ کر سامنے آ جاتا ہے، اور جب یہ پیچھے ہوتا ہے تو وہی امام اسی میدان میں تلوار رکھتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ جب یہ نقابدار کردار پھر آمادہ ہوتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے، تو امام حسن علیہ السلام اسی لشکر کو دوبارہ صفین کے لیے، صفین دوم کے لیے تیار کرتے ہیں اور نخیلہ کے میدان میں لا کر جمع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہی نقابدار کردار جب پیچھے ہو جاتا ہے تو وہی امام حسن صلح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی نقابدار کردار جب خطوط لکھ کر اپنی آمادگی کو ظاہر کرتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں، اور یہی نقابدار کردار جب اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہو جاتا ہے تو مسلم تنہا ہو جاتے ہیں، دار پہ لٹکا دیے جاتے ہیں، امام کو کربلا میں رکنا پڑتا ہے اور وہاں پر وہ واقعہ دل خراش واقعہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے ائمہ کے کردار کو تو، افعال کو تو دیکھ لیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ یہ پیچھے کون سے عوامل ہیں کہ جو کار فرما ہے۔ وہ نقابدار کردار امت ہے۔ جب امت آمادہ ہوتی ہے اور اپنے امام زمان کے ساتھ مل جاتی ہے تو امام زمان اس انداز سے، یہی سلسلہ چلتے چلتے آج 1445 ہجری میں ہے کہ آج امت آمادہ ہو جائے تو اگلے ہی لمحے ظہور ہو جائے گا، لیکن چونکہ ناصر تیار نہیں ہیں، اتنے افراد نہیں ہیں کہ جو کہ ائمہ کو چاہیے، تو امام علیہ السلام غیبت میں۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اسی نقطے پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے بہت اچھے طریقے سے جانا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو کہ ہمیں سیرت معصومین علیہم السلام کو سمجھنے میں درپیش آتی ہیں۔ اسی نقطے پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ کا میزبان سید محمد حسنین کاظمی۔ اللہ حافظ۔